بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جہاں سے ہمارے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو باقاعدہ منظم طریقے سے تاریخ بندی کا نظام نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے توسط سے تاریخ آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو آپ سے پہلے ان قریب واقعہ فیل پیش آیا تھا، تو عام طور پر کہا جاتا تھا کہ یہ بات واقعہ اصحاب فیل سے اتنے دن پہلے اور اتنے دن بعد کی ہے۔ جس وقت پیغمبر علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہیں تو اسلام کی تاریخ اور بالخصوص ابتداء کے اندر یہ ایسی تبدیلی اور ایسا چینج ہے کہ اس ہجرت سے پہلے مسلمانوں کی حالت اور ہے، ہجرت کے بعد مسلمانوں کی حالت اور ہے۔ ہجرت سے پہلے اسلام کا پھیلاؤ اور اسلام کی مقبولیت اور طرح کی ہے، ہجرت کے بعد اور طرح کی ہے۔ وہاں مسلمان اور پوزیشن میں تھے، یہاں مسلمان اور پوزیشن میں ہے۔ اور یہ ایک ایسا انقلابی سفر تھا کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو پھر اسلام اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنی دور تک پھیلا ہے کہ چند افراد جو پہلے مسلمان تھے، جب آپ حجۃ الوداع پہ جاتے ہیں تو 1.25 لاکھ کے قریب مسلمانوں کا مجمع ہوتا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک سائل اپنا سوال لے کر آیا، مقدمہ لے کر آیا اور آ کر عرض کرتا ہے کہ جی یہ شعبان کی بات ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کون سا شعبان؟ اس سال والا، اس سے پہلے والا، اس سے پہلے والا؟ تو اسی وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم کوئی کیلنڈر بنا دیں، اپنی تقویم طے کر دیں تاکہ سالوں کے حساب سے بتایا جائے کہ فلاں سن کا فلانا مہینہ۔ تو آپ نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور با اتفاق رائے یہ طے پایا کہ اسلام کی اب تک کی تاریخ میں ہجرت سب سے انقلابی اور سب سے تاریخی واقعہ ہے، تو لہٰذا اس کو بنیاد بنا کر ہم سالوں کا کیلنڈر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو متفقہ طور پر یہ طے پایا کہ جس سال آپ نے ہجرت کی ہے اس سال جو ہے وہ ہمارا سال ہوگا، پہلی ہجری، دوسری ہجری، تیسری ہجری، 9ویں ہجری، 10ویں ہجری، اور اسی طرح محرم الحرام جو ہے وہ سال کا پہلا مہینہ ہوگا۔ تو محرم الحرام کی 1 تاریخ جیسے محرم کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو اسی طرح ہمارے کیلنڈر کے لحاظ سے سال کی بھی پہلی تاریخ ہوتی ہے۔ اس وقت محرم الحرام 1443 ہجری کا محرم الحرام ہے، مطلب کہ پیغمبر علیہ السلام کو ہجرت کیے ہوئے مکہ سے مدینہ کی طرف 1400 سال پورے، 43 سال اوپر، اور یہ محرم الحرام کا پہلا مہینہ اور پہلی تاریخ ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو جس طرح اسلامی تاریخ سے آگاہ کرنا چاہیے، اسلام کے مشاہیر سے آگاہ کرنا چاہیے، صحابہ کرام سے حالات سے آگاہ کرنا چاہیے، اسلامی تاریخ کے واقعات اور ہیروز سے آگاہ کرنا چاہیے، وہیں پر ہم پر لازم بنتا ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو یاد بھی رکھیں اور اپنی اولاد کو بھی بتائیں اور اپنے معاملات اس کے ساتھ منسلک رکھیں۔ ہم عام طور پر اگر بچوں سے پوچھیں کہ اسلامی مہینے کا کوئی نام تو کہتا ہے جی رمضان شریف، اور ہم بھی اگر تاریخ یا چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں تو ایک رمضان کا، ایک بڑی عید کا، ایک محرم الحرام اور ایک ربیع الاول کا۔ اس سے پہلے کون سا مہینہ ہے، کون سا بعد میں ہے، ہم بھی بھولے ہوئے ہیں اور ہماری اولادیں اور ہمارے طلباء بھی بھولے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اپنی اس تاریخ کو یاد رکھنا ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہے کہ جس وقت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ اسلامی کیلنڈر بنا رہے تھے تو اس سے پہلے عیسائی کیلنڈر تو موجود تھا، عیسوی کیلنڈر، تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ دراصل یہ تھی کہ صحابہ کرام پیغمبر علیہ السلام کے مزاج یہ جان چکے تھے کہ اسلام ایک مستقل مذہب ہے، ایک مستقل دین ہے، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، اس کی ہر چیز جدا گانا ہے، تو پھر تاریخ اور تقویم اور کیلنڈر بھی عیسوی کیلنڈر سے الگ ہونا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور 10 محرم الحرام کا روزہ جو پہلے واجب تھا آج واجب نہیں ہوگا، لیکن آپ نے فرمایا کہ ہم 10 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن چونکہ 10 محرم کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں تو ہم اپنے مسلمانوں کو یہودیوں سے جدا کرنے کے لیے اسلام کے حکم کو، اسلام کی عبادت کو یہودیوں کی عبادت سے جدا کرنے کے لیے ساتھ ایک روزہ اور بھی رکھیں گے، 10 کے ساتھ 9 کا یا 10 کے ساتھ 11 کا۔ تو اس مزاج پیغمبر سے جو صحابہ کرام کی سوچ اور مزاج بنی وہ یہ تھی کہ ٹھیک ہے شمسی تقویم اور شمسی تاریخ اور شمسی کیلنڈر موجود ہے،
لیکن چونکہ اسلام ایک مستقل مذہب اور دین ہے، لہٰذا اس کی اپنی تقویم ہوگی، اپنا کیلنڈر ہوگا۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی بود و باش کو، وضع کو، قطع کو، اپنی گفتگو کو، اپنے پروگراموں کو، اپنی خوشیوں کو، اپنی غمیوں کو اور اپنے دن منانے کو پیغمبر علیہ السلام کی سوچ اور آپ کے حکم اور صحابہ کرام کی مزاج کے موافق اسلام کو کفر سے جدا رکھنا چاہیے۔ اسلام ہونا چاہیے، وہ کسی بھی صورت نہ یہودیت سے مشابہت کرتا ہو، مسلمانوں کا کوئی عمل عیسائیوں سے مطابقت نہ رکھتا ہو، مسلمانوں کا کوئی چال ڈھال، کام، وضع، قطع، لباس کچھ بھی جو ہے وہ ہندوؤں سے موافقت نہ کرتا ہو، وہ سکھوں سے موافقت نہ کرتا ہو، وہ مجوسیوں سے موافقت نہ کرتا ہو، وہ کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ مشابہت نہ کرتا ہو۔ آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کوئی کسی اور غیر قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا تو ہم اس کو سمجھیں گے وہ انہی میں سے ہے۔ تو اسلام کی تاریخ کا وضع کرنا یہ تا قیامت ہمارے لیے سبق ہے کہ مسلمان کسی بھی صورت اپنی کوئی بھی چیز غیر مسلموں کے مشابہ نہیں کرے گا۔ اس کی اپنی ایک غیرت ہے، اپنا ایک جذبہ ہے، اپنی ایک مزاج ہے، اپنی ایک سوچ ہے۔ یہ اپنے اسلام کو کیوں یا مسلمان اپنے طور طریقوں کو کیوں غیر مسلموں کے مطابق کریں گے؟ اگر ایسا کرنا ہوتا تو اذان کے وقت بھی گنجائش موجود تھی کہ اعلان کرنے کے لیے کوئی طریقہ بنا لیا جائے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ باجا بجانا فلانوں کا کام ہے، آگ جلانا مجوسیوں کا کام ہے، ہم لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے کوئی الگ ہی طریقہ بتائیں گے۔ تو اللہ کی طرف سے اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ تک اذان آئی، اور پیغمبر نے نافذ فرمایا۔ محرم کے روزے کا وقت آیا تو آپ نے اس کے ساتھ ایک روزے کو اور شامل فرمایا۔ کیلنڈر بنانے کا وقت آیا تو فاروق اعظم اور تمام صحابہ کرام نے با اتفاق رائے شمسی اور اسمی کیلنڈر سے اپنا کیلنڈر الگ بنایا۔ لہٰذا ہمیں اپنے ہر قول عمل کے اندر ہمیشہ یہ رکھنا چاہیے، کہیں میرا قول، میرا کردار، میرا مزاج، میرا ذوق عیسائیت کے ساتھ، یہودیت کے ساتھ، مجوسیت کے ساتھ، ہندو مت کے ساتھ یا سکھ کے ساتھ تو نہیں مل رہا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دینی غیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نسلوں کو جو ہے وہ اسلامی شعار، اسلامی طریقے، اسلامی تاریخ اور اسلامی تقویم سے آگاہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔